بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں کتنی بار ہر انسان کے پاس آتا ہے؟ معراج کی رات حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چونکا دینے والی باتیں بتائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مقرر فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کے متحدی میں کام کرتے ہیں۔ ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 4 بنیادی فرشتوں میں ہوتا ہے۔ تمام فرشتوں میں 4 فرشتے مقرب تر ہیں جن کو عالم کے بڑے بڑے امور اور ملک الموت کے عظیم کام سپرد ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ اشعث ابن اسلم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا میں سجدہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدہ میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف پہنچا تو ملائکہ نے ان سے پوچھا اے ملک الموت، آپ کو کس کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس کے ہاں وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی غریب الوطنی اور بچے کی تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ
کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روح قبض کرنی ہے جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ ناظرین، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کو کائنات کے آغاز اور انسان کی تخلیق سے بھی پہلے پیدا کیا گیا۔ اللہ کے 4 مشہور اور عظیم فرشتے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان چاروں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور ان 4 مشہور فرشتوں کے ذمے کائنات کے بڑے بڑے کام ہیں اور یہ عظیم فرشتے ان کاموں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح اور جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی روپ دھار کر انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ بعض روایات میں فرشتوں کا انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرا ہوا تھا۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ آگے والا منہ نور کا بنا ہوا تھا جس سے مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ پیچھے والا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے جس سے گناہگار ایمان والوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور ان کا بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح وہ خود قبض کرتے ہیں جبکہ عام لوگوں کی روحیں ان کے نمائندے قبض کرتے ہیں۔ کائنات میں واحد ایک ہستی ہے جن کی روح قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہ کرنا، وہ دنیا میں رہنا چاہیں رہنے دینا اور یہ بتا دینا اللہ ان کے ملاقات کے شوق میں ہے۔ اجازت ملنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور ان کو حکم سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار تھپڑ رسید کیا، اتنی زور سے کہ ان ایک آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت ان کے پاس گئے اور کہا، آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھ لوٹا دی اور کہا، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو ایک سرخ گائے کے اوپر ہاتھ پھیرے اور ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کی اتنی ہی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی اس کے بعد بھی آپ کے لیے موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آج ہی میری روح قبض کر لو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑے دربار کے اندر داخل ہوا۔ معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، مگر یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑے عجیب و غریب انداز سے گھور رہا تھا۔ دربار ختم ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو بتایا وہ ملک الموت ہے۔ وہ وزیر ڈر گیا کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، یہاں کتابیں ہیں، آپ مجھے حکم دیں کہ انہیں ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دوں جو یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی۔ اگلے روز ملک الموت دوبارہ حاضر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
ان سے پوچھا کل آپ میرے وزیر کو ایسے کیوں گھور رہے تھے؟ ملکل موت نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی تھی کہ اس شخص کو ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کروں جو یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص آپ کے دربار میں موجود تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کل تک ہندوستان کی سرزمین پر کیسے پہنچے گا، اور اب میں اسی شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ انسان نہ موت کو روک سکتا ہے اور نہ ملکل موت کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ قیامت کے روز جب شیطان جہنمیوں کو جہنم تک پہنچا دے گا اور نیک لوگ جنت کی طرف داخل کیے جا رہے ہوں گے، تب وہ سمجھ چکا ہوگا کہ اس کا بھی وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ جہاں جہاں چھپنے کی کوشش کرے گا ملکل موت وہاں پہلے سے موجود ہوں گے۔ وہ موت سے پہلے کسی طرح بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس طرح اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملکل موت کو ہی یہ ذمہ داری کیوں دی گئی ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا کے کسی کونے سے خاک لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانے گئے جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے، تو مٹی نے کہا خدا را مجھے نہ لے جاؤ، اور قسم دی۔ اس نے کہا کہ اس سے جس مخلوق کی تخلیق کی جائے گی اس کی اولاد بہت گناہ گار پیدا ہوگی اور اس پر اللہ کا عذاب بھی ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر مٹی لیے لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بغیر مٹی لیے لوٹ آئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے تب بھی مٹی ان سے یہی عرض کرتی رہی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے زمین، تم مجھے جس رب کی قسم دے رہی ہو میں اسی رب کا حکم لے کر آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے اسرائیل، تمہارا دل ان معاملات میں بہت سخت ہے کہ تم کسی شخص کے ماتم منانے پر یا قسم دینے یا پھر روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلتے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اب سے تمہاری ہے۔ جواباً حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آدم کی اولاد مجھ سے نفرت کرے گی۔ اللہ نے سمجھایا فکر مت کرو، میں ہر شخص کی موت کی وجہ مقرر کروں گا اور وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے، نہ کہ تمہیں۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز فنا ہوگی۔ اس روز اللہ 3 بار پکاریں گے کہ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی میری برابری کا بندہ؟ تمام دنیا فنا ہو جائے گی سوائے 4 فرشتوں کے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک ایک کر کے سب کو فنا کر دیں گے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے اس جہاں کو تخلیق کیا اور اس کے ختم ہونے کا بھی نظام رکھا، اور اس طرح اللہ ملکل موت کو کہتے ہیں تم بھی مر جاؤ، لہٰذا ملکل موت کو اللہ کے حکم سے موت آ جاتی ہے اور پوری کائنات میں اللہ کا وجود اور نور باقی رہے گا۔ اس کے بعد پھر سے ایک مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔ ناظرین، دنیا میں لوگوں نے بہت سے فلسفے بنائے اور بہت سی چیزوں کا انکار بھی کرتے رہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی انسان نہیں کرتا۔ دنیا نے بہت ترقی کی لیکن موت کا علاج نہ ڈھونڈ سکا۔ تمام تجربات کے بعد اسے پتہ چلا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کسی بھی وقت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ہم آج اس کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہیں؟ اللہ ہمیں موت کی تیاری اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ میری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔